نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جناب صدر، زندگی کی بساط میں، کبھی جیت میں تو کبھی ہار میں، رنگ و روح کے میل میں، موت و زیست کے کھیل میں، رات دن کے تضاد میں، بحر و بر کے ملاپ میں، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، کوئی ہے جو انسان کی تخلیق کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان کے سامنے فلسفہ اسلام رکھتا ہے، اور پھر ان میں قوت و برداشت کا جذبہ ہمدردی، اثار و قربانی کے احساسات کو جنم دینے کے لیے ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ جی ہاں سامعین کرام، عبادت کا وہ خاص مہینہ، شہر المواساة یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، جس میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس میں ہر شب و روز میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، کہ جس میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، اور اسی مہینے میں روزے داروں کا معاملہ خود اللہ اپنے سپرد کر لیتا ہے، اور اس کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے داروں کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی مہینہ جس کا پہلا عشرہ اپنی رحمت سے بنی آدم کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا عشرہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی خوش قسمتوں کو پسے پش ڈال کر خود کو بد نصیب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ افطار کی وہ سعادتیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، تو خود کو گفتگو میں مشغول کرنے والے ہم خود، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کرنے والے ہم خود، طاق راتوں کی فضیلتوں کو جانتے ہوئے شاپنگ مالز کے چکر کاٹنے والے ہم خود، اور عید کا چاند دیکھتے ہی خود کو شیطانی حرکتوں کو آئینہ دار بنانے والے ہم خود، کہ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، تم میں حوروں کے چاہنے والا ہی کوئی نہیں، تم میں حوروں کے چاہنے والا ہی کوئی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ مگر ناظرین کرام، میرا مقصد یہاں مایوسی کا درس دینا نہیں، مگر اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کا ہے، تاکہ ہم اس رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔